نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم، شارع مثنوی شریف۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تشریفا وتحریما وتکریما مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ معزز و محترم علماء اہل سنت، قابل صد احترام خلفاء سلسلہ عامریہ، برادران اہل سنت، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہاں میں ہزاروں خوشیوں سے مالا مال کرنے کے لیے، بے شمار مسرتوں سے ہم کنار کرنے کے لیے جشن عید میلاد النبی منانے والوں میں شامل فرمایا۔ جو جشن عید میلاد النبی مناتا ہے اس کی ہر سانس خوشیوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے، وہ ہمیشہ مسرتوں کے ساگر میں غوطہ زن رہتا ہے، اس کی زندگی ہزاروں کامیابیوں سے مالا مال رہتی ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اس کے گھر والے بھی کامیاب، اس کے عزیز بھی کامیاب، اس کے قرابت دار بھی کامیاب، اس کے چاہنے والے بھی کامیاب، جو اس سے محبت کرے وہ بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جشن عید میلاد النبی کی پربہار ساعتوں میں سانس لینے والا بنایا۔ ہم زندہ ہیں جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے، ہمیں سانسیں ملی ہیں، دھڑکنیں ملی ہیں، سماعتیں ملی ہیں، بینائیاں ملی ہیں، کلام ملا ہے، صحت ملی ہے، عافیت ملی ہے، عزتیں ملی ہیں، رزق ملا ہے، زندگی ملی ہے، ایمان ملا ہے جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے۔ میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی،
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی انا ارسلناک، یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، شاہداً، شاہد بنا کر، ومبشراً، اور مبشر بنا کر، ونذیرا، اور نذیر بنا کر۔ شاہد یعنی گواہ، شاہد یعنی ہر جگہ حاضر اور ناظر رہنے والا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اپنی نورانیت سے، اپنی روحانیت سے، اپنے نور سے اور اپنی روح پاک سے دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہیں، حاضر ہیں، حاضر تھے۔ جب سے دنیا موجود ہے، حضور کا نور، حضور کی نورانیت، حضور کی روح، حضور کی روحانیت دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ اس لمحے تک، آج کے اس لمحے تک موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گی۔ حضور کا نور کیا ہے؟ حضور کا نور ہی حضور کی روح ہے، اور حضور کی روح کیا ہے؟ حضور کی ذات ہی حضور کی روح ہے، حضور کی حقیقت ہی حضور کی روح ہے، حضور کی ماہیت ہی حضور کی روح ہے، حضور کی کنہ ہی حضور کی روح ہے۔ حضور کیا ہے؟ روح ہے، وہ روح ہی نور ہے، وہ نور ہی حضور کی روح ہے۔ اور حضور کی روح کیا ہے؟ روح کونین ہے، دونوں جہاں کی روح ہے، دونوں جہاں کی جان ہے۔ روح کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں جان کہتے ہیں۔ تو روح ہے، روح کونین ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اسی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا یہ شعر کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ سرکار نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج کی کرنیں تھیں، نہ سمندر تھے، نہ کہیں کوئی ساحل تھا، نہ ریگزار تھے، نہ جنگل تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں، نہ ندیاں تھیں، نہ نالے تھے، نہ تالاب تھے، نہ گلزار تھے، نہ پھل تھے، نہ پھول تھے، نہ شاخیں تھیں، نہ درخت تھے، نہ پودے تھے، نہ ہریالیاں تھیں، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ درندے تھے، نہ موسم تھے، نہ موسموں کی تبدیلیاں تھیں، نہ ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ وسعتیں تھیں، نہ تنگنائے تھے، نہ کوئی بر اعظم کہیں موجود تھا، نہ کوئی بحر اعظم تھا، نہ انسانات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں کچھ بھی نہیں تھا؟ اس لیے کہ سب کچھ جس کے لیے بنایا جانے والا تھا وہ موجود نہیں تھا۔ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ سب کچھ جس کے نور سے بنایا گیا، جب وہی موجود نہیں تھا
تو اب سب کچھ کیسے موجود رہے گا؟ وہ جو نہ تھے، وہ جب نہیں تھے، سرکار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب نہیں تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا، نہ کوئی امت تھی، نہ کوئی مشرک تھا، نہ موحد تھا، نہ کوئی باپ تھا، نہ بیٹا تھا، نہ کوئی ماں تھی، نہ بیٹی تھی، نہ بہن تھی، نہ بھائی تھا، نہ قومیں تھیں، نہ نسلیں تھیں، نہ کہکشاں تھیں، نہ کوئی رنگ تھا، نہ کوئی روپ تھا، نہ کوئی جسم تھا، نہ کوئی قلب تھا، نہ کوئی روح تھی۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر حضور موجود نہ رہیں تو کچھ بھی موجود نہ رہے، تو سب کچھ موجود ہے اور رہ کے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہے تو میں ہوں، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے امی لقبی، اے نبی امی، اے فدا کا ابی و امی، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں خواجہ شوخ حیدرآبادی علیہ الرحمہ کہ کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ فلک، کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ فلک، نہ چاند تارے، نہ سحر، نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی۔ خیر بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب کیا ہیں؟ روح کونین ہیں، جانے دو عالم ہیں، جانے دو عالم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دونوں عالم کو اللہ کی ہر نعمت دونوں عالموں میں تقسیم کرنے والا حضور کو بنایا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور جانے دو عالم، دونوں کون؟ دونوں جہاں کی جان، دونوں جہاں کی جان کا مطلب کیا؟ دونوں جہاں میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کی جان۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو روح کونین بنایا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ رہنے والا، گواہ، گواہی دینے والا، گواہی دینے والا، گواہ بننے والا، گواہ سمجھا جانے والا، گواہ مانا جانے والا، گواہ جانا جانے والا، گواہ کہلانے والا، گواہ رہنے والا، شاہدن۔ اور کون گواہی دیتا ہے؟ بنگلور میں شادی ہوئی، بنگلور میں شادی ہوئی، شادی ہوئی بنگلور میں، شادی کے دو گواہ جو ہیں وہ شادی جب ہو رہی تھی بنگلور میں
بنگلور میں شادی ہوئی. جب شادی ہو رہی تھی بنگلور میں جس جگہ ہو رہی تھی شادی, اس وقت وہ 2 گواہ منڈیا میں تھے. ایسا ہو سکتا ہے؟ شادی ہو رہی ہے بنگلور کے کسی شادی خانے میں, تو جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں شادی کے 2 گواہوں کو موجود رہنا ضروری. یہ نہیں کہ بنگلور میں شادی ہو رہی ہے 2 گواہ جو ہیں منڈیا میں بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے؟ اور ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں شادی کا منظر. ہو سکتا ہے؟ نہیں. ٹی وی پہ دیکھنے والا گواہ نہیں بن سکتا. شادی ہو رہی ہے بنگلور میں, تو بنگلور میں جہاں ہو رہی ہے شادی, اس شادی کے گواہ 2 گواہ اس شادی کی محفل میں ہونے ضروری ہیں, اس مجلس نکاح میں ہونے ضروری ہیں. ان کے جسم کے ساتھ, ان کی ذات کے ساتھ, ان کی حقیقت کے ساتھ, ان کی ماہیت کے ساتھ, ان کے وجود کے ساتھ. یعنی کہ شادی ہو رہی ہے یونس کی بنگلور میں, ہمارے پیر بھائی مثال کے طور پر, ان کی تو شادی ہو گئی ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے, تو مثال کے طور پر ان کی شادی ہو رہی ہے بنگلور میں. گواہ ہیں ہمارے حمید اللہ شاہ صاحب کولار والے, گواہ ہیں طالب مولا بنگلور والے. یہ دونوں کہاں ہیں؟ برما میں ہیں, مگر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر شادی کی محفل سجی ہے, دولہا بھی آ گیا, یونس آ گئے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ 2 گواہ نہیں بن سکتے. کیوں؟ خالی دیکھنا, ناظر ہونا ضروری نہیں, حاضر ہونا ضروری ہے. رش کو دیکھ رہے ہیں, قاضی صاحب آ گئے, یہ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, ناظر ہیں. یہ ناظرین ہیں, حاضرین نہیں ہیں. گواہ جو ہوتا ہے وہ ناظر ہونے سے پہلے حاضر ہوتا ہے, اور جب وقوع ہوتا ہے عمل کا, کام کا, امر کا, تو ناظر ہوتا ہے. گواہ پہ نکاح شروع ہونے سے پہلے حاضر ہوتا ہے محفل نکاح میں, پھر اس کے بعد محفل نکاح کا آغاز ہوتا ہے تو ناظر ہوتا ہے. تو حضور شاہد ہیں, گواہ ہیں. یہ صرف یونس ایک امتی حضور کا, اس کے نکاح میں صرف نکاح کے گواہ ہیں, اور حضور ہماری ہر حالت کے گواہ ہیں. اور حضور اپنی ساری امت کے گواہ ہیں. اور حضور کی امت کی 2 قسمیں ہیں, میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, حضور کی امت کی 2 قسمیں ہیں. حضور کی سب امت ہے, حضور کی سب امت ہے, حضور کی سب امت ہے. اللہ کی اللہ کی اللہ کی ہر مخلوق میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امتی ہے. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امتی ہے. ایسا کوئی نہیں جو کہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا امتی نہیں. ایسا کوئی نہیں, ایسی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں حضور کی کا امتی نہیں. سب حضور کے امتی, سب حضور کی امت. کافر بھی حضور کی امت, مسلمان بھی حضور کی امت, مومن بھی حضور کی امت, صحابی بھی حضور کی امت, صحابہ بھی حضور کی امت, امتی حضور کے, تابعین بھی حضور کے امتی, تبع تابعین بھی حضور کے امتی, ائمہ مجتہدین بھی حضور کے امتی. مجتہد فی الشرع جو ہیں وہ بھی حضور کے امتی, مجتہد فی المذہب جو ہیں وہ بھی حضور کے امتی, مجتہد فی المسائل جو ہیں وہ بھی حضور کے امتی, اصحاب تخریج جو ہیں وہ بھی حضور کے امتی, اصحاب ترجیح جو ہیں وہ بھی حضور کے امتی. کہ مجتہدین کی قسمیں ہیں. اصحاب تمییز جو ہیں وہ بھی حضور کے امتی, اولیاء بھی حضور کے امتی, عیسائی بھی حضور کے امتی, یہودی بھی حضور کے امتی. حضور کی بعثت کے بعد
اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب حضور کی امت میں داخل ہے، خواہ وہ مسلمان رہے یا کافر۔ پریشان ہو رہے ہیں یہ کیا نئی بات؟ کوئی نئی بات نہیں، آپ کے ذہن سے اتر گئی ہے، یہ آپ کے علم میں آئی ہی نہیں۔ حضور کے سب حضور کی امت، سب حضور کی، کب حضور کی، کب سے حضور کی؟ اللہ کی ہر مخلوق، جی اللہ کی ہر مخلوق حضور کی امت۔ کب سے حضور کی امت؟ جب سے حضور ہیں تب سے حضور کی امت۔ تو اسی لحاظ سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام سب پیغمبر حضور کے امتی۔ وہ ثابت کرنے ہی کے لیے معراج کی رات سجی۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں جو واقع ہے، مسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ میں حضور امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، پیچھے صف انبیاء، کوئی بھی غیر نبی نہیں۔ مصطفیٰ ساری حیات ظاہری تم غیر نبی کی، غیر انبیاء کی امامت کرتے رہے اور کرتے رہو گے۔ اب ایک رات یہ بھی بتا دو کہ تمہاری ایسی بھی جماعت، تم نے ایسی جماعت کی بھی امامت کی جس میں کوئی بھی غیر نبی نہیں، انبیاء کی امامت کی، کر کے بتایا کہ میں میرے صحابہ ہی کا نبی نہیں ہوں، ان پیغمبروں کا بھی نبی۔ سب انبیاء غیر نبیوں کے، غیر نبی لوگوں کے نبی، اور میرا نبی غیر نبی کا بھی نبی، نبی کا بھی نبی، نبیوں کے نبی امی لقبی، نبیوں کے نبی امی لقبی، نبیوں کے نبی امی لقبی، کونین کے والی میں تیرا سوالی، نبیوں کے نبی امی لقبی، کونین کے والی میں تیرا سوالی۔ داتا جتنا بڑا اسی کے اعتبار سے اس کا بھکاری بھی بہت بڑا۔ ہمارا داتا سب داتاؤں سے اونچا اور ہم سب بھکاریوں سے اونچے، کیونکہ سب سے بڑے داتا کے بھکاری۔ نبیوں کے نبی امی لقبی، کونین کے والی میں تیرا سوالی، کر مجھ کو عطا تھوڑی سی ضیا، کر مجھ کو عطا تھوڑی سی ضیا، تارے تیرے موتی چندہ تیری تھالی، کر مجھ کو عطا تھوڑی سی ضیا، کر مجھ کو عطا تھوڑی سی ضیا،
تارے تیرے موتی، چندہ تیری تھالی، نبیوں کے نبی، امی لقبی، کونین کے والی، میں تیرا سوالی، میں تیرا سوالی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جناب؟ انبیاء علیہ السلام امامت کر رہے ہیں، حضور سب نبی اقتدا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اس نبی کے، ہم نبی ہوتے ہوئے، ہم سب پیغمبر ہوتے ہوئے، ہم سب نبی ہوتے ہوئے اس نبی اور رسول کے مقتدی ہیں، اس نبی اور رسول کے امتی ہیں۔ تو ایک ہی نبی ایسا ہے جو کسی کا امتی نہیں، وہ نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ایک ہی نبی ہے جس کا کوئی نبی نہیں، ایک ہی رسول ہے جس کا کوئی رسول نہیں۔ جب وہ آ گیا خدا نے کہا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی نے اعلان کر دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے بھی اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے والے، یعنی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب ان کی بعثت کے بعد کسی نبی کی بعثت کا امکان بھی نہیں، وقوع تو وقوع امکان بھی نہیں۔ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہر نبیوں کی امامت فرمائی آپ نے، حضور نے امامت انبیاء کی، اور حضور اللہ کی ہر مخلوق کے نبی ہیں، صرف انبیاء ہی کے نہیں۔ حضور زمین کے نبی، آسمان کے نبی، ہر ذرے کے نبی، ہر خطرے کے نبی، ہر پتے کے نبی، ہر درخت کے نبی، ہر حیوان کے نبی، ہر جن کے نبی، ہر انس کے نبی، ہر فرشتے کے نبی، جبرائیل کے بھی نبی۔ اسی لیے جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں، جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر۔ پہلی وحی کس صورت میں ہے؟ سورۃ العلق۔ سورۃ العلق کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے کون؟ حضرت جبرائیل امین، ناموس اعظم۔ ناموس فرشتے کو کہتے ہیں، ناموس اعظم یعنی سب سے بڑا فرشتہ۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین سے افضل اور اعلیٰ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے سلطان الملکوت، سلطان الملائکہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں سلطان الملکوت آئے پہلی وحی لے کر۔ وہ کیا وحی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے مصطفیٰ پڑھیے، اے مصطفیٰ پڑھیے۔ انہوں نے آ کے کہا اقرا، پیارے محبوب پڑھیے۔ اقرا کہتے ہیں پڑھیے۔ انہوں نے کہا اقرا، کہا کہ اقرا مطلب پڑھیے۔ حضور کیا جواب دے رہے ہیں؟ ما انا بقاری، مطلب کیا؟ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔
کتنا ظلم ہے یہ علم پر، معقولیت پر، منطقیت پر، علم دین پر۔ حضور تو فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں پڑھوں گا نہیں۔ کیوں؟ تم آ کے مجھے کہہ رہے ہو پڑھو، میں تو جبرائیل تم سے پڑھنے والا نہیں، میں تو اس سے پڑھنے والا ہوں، میں تو اس کا متعلم ہوں، میں تو اس کا تلمیذ ہوں، میں تو اس کا شاگرد ہوں جو یہ فرماتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے مصطفیٰ ہم تمہیں پڑھائیں گے، ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ ہم تمہیں سکھائیں گے نہیں فرمایا، ہم تمہیں پڑھائیں گے، تاکہ کوئی دنیا میں یہ نہ کہہ سکے کہ مصطفیٰ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ سَنُعَلِّمُكَ نہیں کہا، ہم تمہیں سکھائیں گے نہیں کہا، ہم تمہیں پڑھائیں گے، سکھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی۔ تم کو علم بھی ہوگا، تم کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہوگا۔ کوئی نہ سمجھے کہ تم کو پڑھنا نہیں آتا، کوئی نہ سمجھے کہ تم کو لکھنا نہیں آتا، لیکن یہ الگ بات کہ تم پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہوئے لوگوں کو دکھائی نہیں دو گے۔ دنیا میں تمہارا کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، اس طرح تم پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دو گے، اس لیے تم پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دو گے۔ دنیا میں کوئی تمہیں لکھنا سکھانے والا نہیں ہوگا، اس لیے تم لکھتے ہوئے دکھائی نہیں دو گے۔ میں لکھتا نہیں، 2 سال سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے لکھنا نہیں آتا۔ 10 سال سے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس کا مطلب نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کسی نے 2 مہینے سے پان کھانا چھوڑ دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پان کھانا نہیں آتا۔ وہ پان نہیں کھاتا ہے لیکن پان کھانا آتا ہے اسے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا حضرت جبرائیل؟ اللہ فرماتا کہ ہم پڑھائیں گے تمہیں، ہم پڑھائیں گے تمہیں۔ فلا تنسا، تو تم بھولو گے نہیں، ہم سے جو بھی پڑھو گے بھولو گے نہیں۔ تو اب حضور کو اللہ پڑھانے والا، تو حضور کیسے تو حضور کو پڑھنا نہیں آتا، حضور پڑھ نہیں سکتے، یہ بولنا کتنی بڑی بات جہالت ہے۔ جبرائیل آئے، آگے کہا اقرا، اے محبوب پڑھیے، پڑھیے، سمجھتے ہیں آپ؟ پڑھیے، یو ریڈ۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ تم سے پڑھنے والا نہیں، تم مجھے پڑھانے والے نہیں، تم مجھے پڑھانے والے نہیں، میں تمہارا پڑھانے والا، تم سے پڑھنے والا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یہ کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں پڑھوں گا نہیں۔ وہ بھی کیوں نہیں پڑھوں گا؟ تمہارے بولنے سے نہیں پڑھوں گا، تم کہہ رہے ہو اقرا، پڑھیے، میں پڑھوں گا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ اقرا اے مصطفیٰ پڑھیے۔ حضور نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھوں گا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر کہا اقرا پڑھیے، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیارے مصطفیٰ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ میں کون آپ کو پڑھانے والا؟ میں تو آپ کا امتی تھوڑی نبی کو پڑھاتا ہے، میں کون پڑھانے والا؟ آپ مجھے پڑھانے والے۔
میں پڑھانے والا نہیں ہوں. میں سمجھ گیا آپ کیوں وہ فرما رہے ہیں بار بار ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. حضور میں نہیں پڑھاتا، آپ کے رب کے نام کی برکت سے پڑھیے، آپ کے رب کے نام کی تاثیر سے پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، اس نے آپ کو پڑھنے والا بنایا ہے، اس کے نام سے پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. تو خیر کیا، تو جبرائیل بھی حضور کا امتی ہے، اسی لیے کہا تم امتی ہو. میں تمہارے پڑھانے سے نہیں پڑھوں گا، تمہارے بولنے سے نہیں پڑھوں گا. یہ کیوں کہا؟ تاکہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ سے علم لا کر، اللہ سے سیکھ کر آ کر جبرائیل حضور کو سکھاتے ہیں. نہیں، اللہ سے علم لا کر حضور کو پیش کرتے ہیں. اور جو علم حضور کو جبرائیل پیش کرتے ہیں اس علم کا نام ہے وحی، اور اس وحی کے معنی خود جبرائیل کو نہیں معلوم ہوتے، حضور بتائیں تو معلوم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، بہت غور سے سننا بھائیو. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، آ کے کہا یہ واقعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں اکثر، موقع کی مناسبت سے اس کی ترجمانی کرتا ہوں، اس کی شرح کرتا ہوں. میرے تفسیری پروگرام میں بھی آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے وحی سنانے کے لیے، وحی پیش کرنے کے لیے. جبرائیل آ کے کہا کاف. حضور نے سنتے ہی کہا میں اس کا مطلب جانتا ہوں. میرے محب نے، میرے پیارے خدا نے، میرے چاہنے والے خدا نے، مجھ سے محبت کرنے والے، بے انتہا محبت کرنے والے خدا نے کاف کے ذریعے مجھے کیا خبر پہنچائی ہے، میں مانا جانتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ کاف کی وحی بھی جبرائیل کے لانے سے پہلے حضور کے پاس پہنچ گئی ہے، اس کے معنی کے ساتھ پہنچ گئی ہے، مطلب کے ساتھ پہنچ گئی ہے. کاف کا مطلب معلوم ہے مجھے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا ہاں، حضور نے کہا مطلب معلوم ہے. پھر فرمایا یا، حضور نے کہا میں مطلب جانتا ہوں، مطلب جانتا ہوں. پھر جبرائیل نے کہا عین، حضور نے کہا مطلب جانتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے میں جانتا ہوں. مسکرا کے کہہ رہے ہیں مطلب جانتا ہوں. پھر کہا صاد، حضور نے فرمایا میں مطلب جانتا ہوں. جبرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے، وہی تو میں پیش کر رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں مطلب جانتا ہوں، حالانکہ مطلب تو مجھے نہیں معلوم. تو معلوم یہ ہوا علم وحی کو اللہ کے پاس سے لا کر حضور تک پہنچانا یہ کام جبرائیل کا ہے. اس کے معانی و مضامین اور مفاہیم سمجھانا یہ جبرائیل کا کام نہیں. وحی کو لا کر پیش کرنا حضور تک یہ کس کا کام ہے؟ وحی کو سمجھانا، وحی کا علم حضور میں پیدا کرنا یہ جبرائیل کا کام نہیں. اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے باتیں جو کہیں کہیں سنی ہوں گی تفصیل سے نہیں سنی ہوں گی، یہاں سن لیں تفصیل. آج آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، کس کی دلی تمنا ہے اور کس کی کیفیت کیا ہے نہیں معلوم، کہ باتیں ایسی نکل رہی ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، جبرائیل نے تعلیم نہیں دی. قرآن کا علم دیا،
وہی جس نے بھیجی وہی کا معنی مطلب مفہوم اسی نے سکھایا سمجھایا. کسے؟ جس کی طرف قرآن بھیجا. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. قرآن میں کیا کچھ ہے وہ بتایا. قرآن کے معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، یہ بتایا. کسے بتایا؟ مصطفیٰ کو بتایا. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی کسے؟ مصطفیٰ کو. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یہاں الانسان سے مراد مفسرین تمام اس بات پر متفق ہیں، انسان سے مراد سرکار مدینہ تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ کی ذلیت اور تبعیت کی وجہ سے انبیاء الانسان میں داخل ہیں. خیر بندگان خدا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ قرآن کو لا کر دینا کس کا کام ہے؟ قرآن کے مضامین سمجھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. حضور کو قرآن میں کیا ہے یہ بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو خیر بندگان خدا، تو جبرائیل بھی حضور کے امتی ہیں. حضور ہر چیز، بات وہاں سے چلی تھی. بہت وقت ہو گیا آپ کا، میں مضمون کو سمیٹنے لگا ہوں. خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا. کون انسان؟ حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. علمہ البیان، ان کو بیان سکھایا. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی ہر چیز امتی ہے، ہر چیز امتی ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اور اس دنیا کی بھی ہر چیز حضور کی امتی، اس دنیا کی بھی ہر چیز حضور کی امتی. اور جو حضور کی امتی، اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی ہر مخلوق حضور کی امتی. تو اللہ نے جس جس چیز کو پیدا کیا، اللہ اس کا خدا اور حضور اس کے نبی. اور اللہ نے جس جس چیز کو پیدا کیا، اس چیز کا نبی حضور کو بنایا، اس چیز کا امتی، اس چیز کو امتی حضور کا اللہ ہی نے بنایا. اور اللہ نے جس جس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک حقیقی اللہ ہی رہا، اور مالک مجازی حضور کو بنایا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے، تو اللہ کی ہر مخلوق کے حضور مالک مجازی، اور حضور اللہ کی ہر مخلوق کے نبی. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کب سے نبی ہیں حضور؟ جب سے نبی، ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے آپ نبی ہیں. اس واسطے نبی ہیں کہ ہر چیز پیدا ہو تو آپ کی امت میں شامل ہوتی چلی جائے، ہوتی چلی جائے، ہوتی چلی جائے، ہوتی چلی جائے. یہ اتنی حقائق کوئی بیان نہیں کرتا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بس فیضان عامری ہے. فیضان چشتی ہے، قادری ہے. میرے پیروں کا کرم ہے، میرے اساتذہ کا کرم ہے، میں سب میرے پیر کا کرم ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میرے شاہ کمال آٹھویں دادا پیر کا کرم ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی نا، تو کل کا دن یہ آ کے آپ کو گمراہ کر کے جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے کہ میلاد النبی منا سکتے کیا؟ میلاد النبی منانا جائز ہے، اور میلاد کرنا جائز ہے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ میلاد کرنا جائز ہے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ با اس سے پوچھنا تمہیں کہاں ہیں؟ منڈیا میں رہتو میں
تو اس سے پوچھنا منڈیا میں رہنا جائز ہے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ پہلے تو وہ بول، میں بات بولتا ہوں نہ میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں. اس سے پوچھنا تیرا دھندا کیا رے بھائی؟ یہ تو زبان سمجھتے ہیں نا آپ، یہ مدراس کی زبان ہے، یہی زبان ہے تقریباً بنگلور یہ ساؤتھ انڈیا میں دکنی زبان، اسے بولتے دکنی زبان. اس سے بولنا اچھا تیرا دھندا کیا ہے، کیا تجارت ہے تیری، کیا کاروبار کیا ہے؟ میں وہ حمید اللہ شاہ صاحب کرتے نا وہ تجارت کرتا ہوں. کیا؟ وہ ہوٹل چلاتا ہوں. آئی رن ون ہوٹل. اچھا ہوٹل رن کرتے ہیں؟ اچھا رن چلاتے نہیں، رن کرتے، بھگاتے، ہوٹل بھگاتے، دوڑاتے، ہوٹل چلاتے. اچھا صدیق اکبر ہوٹل چلائے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم ہوٹل چلائے، عثمان غنی ہوٹل تھی، علی کرم اللہ وجہ کی ہوٹل تھی. ہوٹل نہ چلا لیتے. سبحان اللہ. اچھا سرکار نے ہوٹل چلائی تھی. اچھا قرآن میں کہیں لکھ کر ہے کیا؟ پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، 30ویں پارے میں، 20ویں پارے میں، 30 پارے ہیں قرآن کے، ان تمام پاروں میں کہیں لکھا ہے کیا؟ کسی صورت میں ہے لکھ کر کہ ہوٹل چلانا جائز ہے؟ نہیں ہے تو پھر تو ہوٹل کیسا چلائے رے؟ ہوٹل چلانے سے نفرت نہیں، میلاد النبی سے نفرت ہے تجھے. دشمن رسول ہے تو، گستاخ رسول ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ کہ ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ جراثیم اندر ہیں دشمنی کے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ میلاد النبی قرآن میں منانا جائز ہے بول کو ہے کیا؟ اس سے پوچھنا میلاد النبی منانا ناجائز ہے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ یہ بتا. نہیں کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ ایک بات پوچھتا جائے قرآن میں ہے کیا، یہ کرنا جائز. میں 50 باتیں پوچھتا ہوں تو بول قرآن میں ہے کیا جائز ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو نے اپنے بیٹے کا رشتہ مدراس کی بیٹی سے کیا، مدراس کی لڑکی سے کیا، یہ جائز ہے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ منڈیا کا لڑکا اسے نکاح کرنا، اس کا نکاح کرنا مدراس کی لڑکی سے قرآن میں جائز ہے بول کو ہے؟ بتا. نہیں تو پھر کیسا کرے تو؟ تو پہلے یہ سوالوں کا جواب دے. میں تو 20 سوال کرتا ہوں، 50 سوال کر سکتا ہوں. ان سوالوں کا جواب دے، تیرے ایک سوال کا جواب میں دیتا ہوں. بات کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کو میں جواب ہتھیار دے رہا ہوں، یہ ہتھیار استعمال کیجئے. آپ چاقو دے تو پیاز کاٹنے لگ جاتے ہیں نا. ہاں تو یہ جواب، کوئی سوال کرے تو فوراً پوچھنا. بات سمجھ میں؟ تیرا کام کیا ہے؟ میں چپل بیچتا ہوں. چپل بیچنا جائز ہے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ بتاؤ. چپل کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ نعلین کا لفظ آیا ہے، فقلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. لیکن چپل کا لفظ یہ تو قرآن عربی میں ہے، چپل کا لفظ آئے گا کیسے قرآن میں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ملکیت میں ہر چیز ہے. ہر چیز اللہ نے حضور کی ملکیت میں رکھی ہے. ایک بات ضرور غور سے سننا، یہ چھوٹی سی بات میں دوسرے لفظوں میں دوسرے انداز میں کہہ چکا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں، پھر آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ بات یہ نئی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کی ہر مخلوق حضور کی امت تو ہو گئی، حضور کی ملک اب وہاں یہ حضور کی پراپرٹی
each and everything. بات سمجھیں؟ which possessed by Allah. ہر وہ چیز جس کے مالک اللہ ہیں، ہر وہ چیز جس کا مالک اللہ رب العزت ہے، اللہ عز و جل ہے، اس چیز کے حضور بھی مالک ہیں. اللہ مالک حقیقی، حضور مالک مجازی. سمجھ میں آیا؟ حضور مالک مجازی اللہ کے اعتبار سے. پھر کئی چیزوں کے ہم بھی مالک ہیں، تو اب ہمارے اعتبار سے ہم مالک مجازی، حضور ہمارے اعتبار سے مالک حقیقی، پھر اللہ کے اعتبار سے مالک مجازی. کتنی باتیں آپ کو دے رہا ہوں. فیضان عامر ہے، یہ عامری ہے، نوری کا فیض ہے تو ہے، فیضان عامری نہیں. وہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ میرا فیض نہیں، یہ عامر پیا کا فیض ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ پردہ کر کے بھی فیض پہنچا رہے ہیں، بے پردہ تھے تو بھی فیض پہنچا رہے تھے. اللہ والے فیض پہنچانے کے لیے رہتے ہیں، کیونکہ فیض پہنچانے کے لیے زندہ رہنا، موجود رہنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے. تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے. تخلیق ہوا تو کرم کے لیے، تخلیق ہوا تو یا رسول اللہ، تخلیق ہوا تو کرم کے لیے. تو فیض رسان عالم ہے، تخلیق ہوا تو کرم کے لیے. تو فیض رسان عالم ہے، تخلیق ہوا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جب سے نبی ہیں، ہر چیز ان کی امتی ہے. جی ہر چیز ان کی امتی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو بات وہاں سے چل رہی تھی کہ حضور شاہد ہیں، حضور شاہد ہے. شاہد کے معنی حاضر و ناظر رہنے والا، کیونکہ جو گواہ ہوتا ہے وہ حاضر بھی رہتا ہے اسپاٹ پر اور ناظر بھی رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدن. یا ایھا النبی، پکارنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پکارنا کس کا کام؟ حضور کا کام، بندوں کا کام. بندوں کا کام تو جائز، یا اللہ پکارنا جائز، اللہ کا کام ناجائز. کیا تیری کھوپڑی میں کیا ہے؟ اتنا چل رہے مولے اللہ دے بدھی اللہ دے، مولے اللہ بدھی اللہ ان کی. تو عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ یا اللہ اللہ بولتا کیا؟ بولو نا بھائی. انہیں اللہ ہے، انہیں خود اللہ ہے. یا اللہ کا ہی کو بولیں گا؟ میں مجھے پیر بھائی لوگ بھائی جو پکارتے، تو میں خود بولوں گا کیا بھائی جو آپ کو پیاس لگ رہی ہے کیا؟ بھائی جو کو کہیں کو پکاریں گے، اے بھائی جو. تو یا اللہ کون پکارے گا؟ یا اللہ ہمارے سلسلے میں ذکر ہے نا، یا اللہ 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 یا اللہ. یا پیر لوگ پکارتے، مسجد کے ائمہ پکارتے، خطیب پکارتے، مسلمان پکارتے، پیغمبر پکارتے، مخلوق پکارتی یا اللہ یا اللہ. اللہ کیا پکارے گا؟ یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا وإن لك في النهار صبحا طويلا یا ایھا المزمل. نبی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. اللہ کو وہ ادا پسند ہے, ہر ادا پسند ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں پسند خدا ہر ادا ہے محمد, پسند خدا ہر ادا ہے محمد, میری جان تم پر فدا ہے محمد, میری جان تم پر فدا ہے محمد. کیا عرض کر رہا تھا کہ جی یا اللہ پکار, تو یا اللہ پکارنا بند ہوگا کام, وہ تو جائز, اسے بدعت کوئی بھی نہیں بولتا, شرک کوئی بھی نہیں بولتا, شرک بھی بولنے نہیں آتا, شرک پہلے تو جو بول رہا ہے صحیح بول بھائی. ہاں یا اللہ پکارنے کو شرک نہیں بولتا, بدعت نہیں بولتا, ناجائز نہیں بولتا, حرام نہیں بولتا, بدعت سیئہ نہیں بولتا, گناہ نہیں بولتا, کفر نہیں بولتا. یا رسول اللہ یہ پکارنے کو وہ کیسا شرک ہوتا؟ کہاں کا شرک ہوتا؟ شرک یا رسول اللہ کیا مانے؟ اے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول کو اللہ پکارنا شرک کیسے؟ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول اے اللہ کے رسول پکارنا توحید ہے, اللہ کے رسول کو اللہ پکارنا شرک ہے. ہم اللہ کے رسول کو اللہ پکارتے ہیں, رسول اللہ کو یا اللہ پکارتے ہیں نہیں, رسول اللہ کو یا رسول اللہ پکارتے ہیں. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا, کیسا دماغ ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ پکارنا توحید, رسول اللہ کو یا اللہ پکارنا یہ شرک. اللہ کو یا اللہ پکارنا, رسول اللہ کو یا رسول اللہ پکارنا. ہم توحید کا کام کرتے ہیں, رسول اللہ کو یا رسول اللہ پکارتے ہیں. یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں ان کو پکارتے ہیں اے اللہ کے رسول ہے, تو صحیح بات ہے نا. اللہ کے رسول کو یا اللہ اے اللہ پکارنا یہ شرک ہے. بندے کو خدا پکارنا, حضور اللہ کے بندے ہیں ان کو خدا پکارنا, اے اللہ پکارنا یہ شرک ہے. ہم حضور کو یا اللہ پکارتے ہیں کیا پکارتے ہیں؟ یا رسول اللہ. یہ شرک کیسے ہوگا؟ یہ تو توحید ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ میلاد منانا یہ سب باتیں سکو رکھو. ہاں میرے بھائی بھی سمجھیں سنیں, میری سنی بہنیں بھی سنیں, یاد رکھیں. ہاں کوئی بھی آ کے شروع کرتے بولنا, اٹینشن ہو جانا, کوئی بھی آ کے الرٹ ہو جانا بولتے کے ساتھ, تمہیں سوال کرو وہ لاجواب ہو کے بھاگ جاتی, بلکہ اب تم کو معلوم ہو گیا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہو. یہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے انہیں جان لیا ہے, آتے نہیں. پہلے تمہارا چہرہ ریڈ کرتے ہیں وہ. اس سنی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے سنیت کے بارے میں. اچھا یقین کنفرم کر لے کے حملہ کرتے ہیں. علم رکھتا ہے جان لیتے آنکھوں سے, چہرے سے. اب سوال نہیں کریں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ یا رسول اللہ پکارنا توحید ہے. عید میلاد النبی منانا شرک ہے. کیسا شرک ہے؟ میلاد النبی بولے تو نبی کی پیدائش کا دن منانا. عید میلاد النبی منانا یعنی نبی کی پیدائش کی تاریخ میں نبی کی پیدائش کی خوشی منانا. یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ کا بھی عید میلاد ہے کیا؟ کیا عقل چلے گئی ان لوگوں کی؟ مولے اللہ دے, بدھے اللہ دے, بدھی اللہ دے, پیسے رانگ ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کی بھی میلاد منا دی جاتی ہے, معاذ اللہ. تو حضور کی میلاد منانا شرک ہے. اللہ کو خدا ماننا صحیح ہے, حضور کو کوئی خدا مانا تو شرک ہے.
اللہ کی میلاد منائی جا رہی ہے تو حضور کی میلاد منانا شرک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اسے بولتے جس کی میلادش نہیں. اللہ کی میلاد منانا شرک اور حضور کی میلاد منانا کیا توحید. کیسے؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اللہ پیدا ہوتا نہیں, اللہ پیدا ہواچ نہیں, وہ موجود ہے, ازل سے موجود ہے, پیدا ہوا نہیں. پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود نہیں ہوتا, بعد میں موجود ہوتا ہے, پیدا ہو کر موجود ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ حضور پیدا ہوئے, اللہ پیدا نہیں ہوا. پیدا ہونے کی ذاتش نہیں اس کی. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا, نہ وہ کسی کا بیٹا, نہ اس کے کوئی ماں باپ, نہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی. وہ کسی کا بیٹا نہیں, وہ کسی کا باپ نہیں. لم یلد ولم یولد, ولد یلد سے ہی میلاد ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جی. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ آپ لوگ گھبرا رہے ہیں, ذرا کانٹروورسل باتیں کر رہے ہیں, ایسا ہے. اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میں آ جا رہا ہوں. ایسی بات, یہ کانٹروورسل باتیں نہیں, متفق علیہ باتیں ہیں. اس میں کوئی اختلاف ہے, سب عقلی باتیں, سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ تو میلاد النبی منانا توحید ہے. حضور کو اللہ نہیں, اللہ کے بندے ہیں. اللہ کو کوئی ماں باپ نہیں, حضور کے ماں باپ ہیں. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ. حضور کے والد بھی ہیں, حضور کی والدہ بھی ہیں, حضور کی نانی بھی ہیں حضرت برہ, حضور کے نانا بھی ہیں حضرت وہب. اللہ کو نانا نانی دادا دادی یہ باپ وہاں کوئی بھی نہیں, تو اس کا میلاد کیسے ہوگا؟ اس کا جنم دن ہی نہیں تو جنم دن منائے گا کون؟ حضور کا میلاد ہے, کیونکہ حضور نے جنم لیا, پیدا ہوئے, تشریف لائے. تو حضور کا میلاد, حضور اللہ کا میلاد نہیں, میلاد تو حضور کا ہے, اور حضور کو بندہ ثابت کرتا ہے میلاد منانا حضور کا. کہ یہ بندے ہیں, یہ پہلے موجود نہیں تھے, پھر موجود ہوئے ہیں. دعائے خلیل و نبید مسیحا ہوا پہلو آمینہ سے ہویدا. سمجھ گئے؟ خیر اس طرح میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی. تو یا نبی پکارنا یہ اللہ کا کام. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, قرآن میں پکار رہا ہے یا ایھا النبی. تو تم لاگ بند کرنا چاہو یا ایھا النبی کی, یا نبی کی آواز بند نہیں ہوگی. یا اللہ تم پکارتے, وہ آواز نہیں بند ہوتی. تو اللہ یا نبی پکارتا, سو اللہ کا کام کیسے بند کریں گے؟ تو جب تک قرآن رہے گا, قرآن میں آواز آتی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. ایک جگہ فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. ختم ہو گیا وقت؟ ہاں تو عرض کر رہا تھا یا انا ارسلناک شاہدا, ہم نے تمہیں شاہد اور گواہ رہنے والا بنا کر بھیجا. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی نورانیت اور روحانیت کی وجہ سے اس کے ذریعے ہر جگہ موجود ہیں. ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وَكَيْفَ, اللہ فرماتا ہے کہ کیسا منظر ہوگا
یونس بھائی بولتے نا اپنے بیٹے سے میرا بیٹا شادی نوشہ بنے گا تو کتنا اچھا رہے گا. میرا بیٹا آپ کا بیٹا ہے نا, ہاں میرا بیٹا نوشہ بنے گا تو کیسا رہے گا, اس دن کا مجھے انتظار ہے نا. حمید اللہ شاہ صاحب بولتے نا میرا بچہ نوشہ بنا تو کیسا رہے گا, کالج کے ڈگری کا پاس کر کے آئے گا تو کیسا رہے گا, سند فضیلت دستار فضیلت سر پہ بندھوا کے آئے گا تو کیسا اچھا لگے گا. انتظار ہے مجھے میرا بیٹا عالم مستند بن کے آئے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ فرماتا ہے وہ منظر کیسا رہے گا, وکیفا کیا منظر رہے گا. اس منظر کو دیکھنے کا انتظار ہے خدا کو. فرماتا ہے وہ منظر کیسا رہے گا, وکیفا کیا حال ہوگا, کیا منظر رہے گا وہ. وکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید, جب ہم ہر امت کی طرف سے گواہ کو لائیں گے, ہر امت کے نبی کو اس امت کی گواہی دینے کے لیے لائیں گے قیامت میں. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور پیارے حبیب ہر نبی اپنی امت کی طرف سے گواہ بن کے آئے گا, اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا. جی اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی بھی حاضر و ناظر. اب تفصیل میں نہیں جاتا. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, کیا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہر امت کا گواہ بنا کر ہم اس کے نبی کو لائیں گے قیامت میں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, پیارے محبوب ان تمام پیغمبروں کا گواہ بنا کے تم کو لائیں گے. بات سمجھ میں, ہماری گواہی دینا کس کا کام, حضور کا کام ہے. تو پھر گھبرانے کی بات کیا. تمہارا باپ تمہاری طرف سے گواہی دینے کے لیے عدالت میں پہنچا تو تمہارا بیڑا غرق کرے گا کہ تمہیں بچا کے لے کے آئے گا. کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. تمہاری بیوی, مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, باپ گواہی نہیں دے سکتا, جو اصل ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا, بیٹا بیٹی یہ گواہی نہیں دے سکتے. تمہاری بیوی بھی نہیں, چھوڑو, تمہارا بھائی, اسے گواہ بنا کے لایا گیا عدالت میں, تو کیا کرے گا, وہ اٹکا دے گا. حضور کس کے گواہ ہیں, تمام نبیوں کے بھی گواہ ہیں, امتوں کے بھی گواہ ہیں. شاہدن, اب وہ گواہ ہیں تو پھر گھبرانا کیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک, اور ہر چیز کے مالک ہیں حضور, ہر چیز کے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. تو جب مالک ہیں تو جنت کے کون مالک, اور جنت کا حضور مالک ہیں تو گناہگار کو جنت میں بھیجنے میں ان کو کون روکنے والا. اسی طرح جنت کے مالک وہ ہیں, نہیں وہ جسے چاہیں بھیج دیں. کچھ سمجھ میں آیا. تو بندگان خدا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں پر جسور ہو جائیں, جسارت کرنے لگے, نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا, ومبشرا خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا, ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. پہلے خوشخبری, ڈر بعد. زیادہ خوشخبری سنانا حضور کا کام, ڈر سنانا کم ہے. مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ کے حکم سے. ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آج بھی یہاں عرض کر لیتا ہوں, چھوٹی بات ہے, سب کے سمجھ میں آ جائے گی, سب کے سمجھ. وداعیا
الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اللہ کی دعوت دینے والا بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر. آئے 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 آئے، یہ میں اپنے وجدان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اپنے مخصوص فہم کے اعتبار سے صحیح بات بھی ہے، حقیقت بھی ہے. یونس جو ہمارے ساتھ میسور سے آئے ہیں، میسور والے ہیں یونس، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، دعوت کے لیے رخے لے کے نکلے، حمید اللہ شاہ صاحب کے پاس پہنچے، بھئی آنا، طالب کے پاس پہنچے، بھیا فلاں دن فلاں جگہ ہے، میرے بیٹے کی شادی، فلاں دن ہے، فلاں وقت میں آپ آنا. یہ دعوت دے رہے ہیں، کیا کائے کی دعوت دے رہے ہیں؟ شادی میں آنے کی، کھانا کھانے کی. آئیے آئیے، میں نے بلایا ہے محفل میں، اس محفل میں شرکت کی دعوت میں نے دی ہے، شریک ہو جائیے. کوئی بھی تشریف نہ لے جائے، دسترخوان بچ گیا ہے، آپ براہ کرم تناول ماحضر کر کے جائیے، کھانا کھا کے تشریف لے جائیں. میرے لیے فخر کی بات ہوگی، میرا کوئی بھائی بغیر کھانا کھائے نہ جائے. کھانے کی دعوت تھی، کھانا کھلا کے بھیج رہے ہیں. یہ اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے پاس بلانے، اللہ کی طرف بلانے والے. اللہ کو دینا بھی انہی کا کام ہے. یہ ساری کائنات بھی دیتے ہیں، اللہ کو بھی دیتے ہیں. بھیک مانگو تو دو عالم کے سخی سے مانگو، بھیک مانگو تو دو عالم کے سخی سے مانگو. اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے، اللہ کو آپ کا بنانے کے لیے. بھیک مانگو تو دو عالم کے سخی سے مانگو، مانگنے والو خدا کو بھی نبی سے مانگو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، علیکہ صلوات اللہ علیکہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ. توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، ارتداد سے، بدعت سے. توبہ کرتا ہوں میں ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے.